شکر گزار بندہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک شکر ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے کھانا کھایا تو کھانے کے بعد دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. آپ نے اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا. رات کو سوئے تھے, سو کے جب صبح اٹھے تو کیا دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ کی حمد بیان کی. تو کتنے ہی ایسے کام ہوتے ہیں جن میں ہم مستقل اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, آپ نے کہیں پہ سی وی دیا ہوا تھا اور آپ جاب کے لیے ایکسپیکٹ کر دیں گے کہ جاب کی کال آ جائے گی, یا آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا تھا, اس میں پروفٹ نہیں ہو رہا تھا, آپ کو پروفٹ کی خبر آ گئی. جو ہی آپ کو اچھی خبر ملی آپ فوراً سجدہ شکر کیا آپ نے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو ایک ہے ہماری زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں, یہ ایک اس کا سٹیج ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے کہ دل کے اندر بھی وہ فیلنگ ہو کہ واقعی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ نے کھانا کھایا, کھانا کھا کے زبان سے تو شکر ادا کیا, لیکن دل میں بھی وہ کیفیت کہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اس وقت کا کھانا کھلایا. کتنے ہی لوگ دنیا میں اس وقت موجود ہیں جو کہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے, لیکن جو ہی مجھے بھوک لگی اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا دیا, اور نہ صرف کھانا دیا بلکہ وہ کھانا دیا جو میں اپنے مرضی سے کھانا چاہتا تھا, جو کھانے کا دل چاہ رہا تھا اللہ نے وہ کھلایا. تو دل میں بھی وہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی سچویشن جو اصل میں شکر ہے وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی اطاعت میں بڑھ جائے. شکر کا اگلا سٹیج کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت مزید آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ واقعی اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے ادا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیا کرتے تھے, بہت لمبا لمبا قیام بھی کیا کرتے تھے, اور کئی دفعہ اتنا لمبا قیام کیا کہ اس قیام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں میں جو ہے ورم آ گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں جبکہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دی, تو پھر اتنی زیادہ عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ عائشہ, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ یعنی اللہ نے میرے پہ اگر اتنا بڑا انعام کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کس طریقے سے کی؟ اللہ کی عبادت میں مزید بڑھ کے, اللہ کی عبادت اور زیادہ کر کے. اسی طریقے سے جب ہماری زندگی میں کوئی بھی انعام ہوتا ہے, کوئی بھی نعمت ملتی ہے, تو اس کا ایک تو کیا ہے کہ ہم نے زبان سے شکر ادا کرنا ہے, دوسرا کیا ہے کہ دل میں شکر کی کیفیت ہو, اور تیسرا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت میں اور آگے بڑھ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا, تو مال آنے کی وجہ سے کیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور آپ اللہ کی بندگی زیادہ کرنا شروع کر دیں. پہلے اگر نماز میں صرف فرض پڑھتے تھے تو آپ کمٹمنٹ کریں کہ اب میں سنت نماز بھی پڑھا کروں گا, اور اگر فرض اور سنت پڑھتے تھے نوافل پڑھنا شروع کر دیں, اور اگر قرآن نہیں پڑھتے تھے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. پہلے لوگوں کا خیال نہیں کرتے تھے, صدقہ نہیں کرتے تھے, اب صدقہ کرنا شروع کر دیں. اگر پہلے صدقہ کرتے تھے تو اب صدقے کو مزید بڑھا دیں. تو کیا ہے کہ ہم نے جو ہماری زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمیں اللہ کی اطاعت میں مزید آگے بڑھنا چاہیے. اور اکثر ہوتا کیا ہے کہ اس کے اپوزٹ چل رہا ہوتا ہے. جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں, مصیبت میں ہوتے ہیں, کوئی پریشانی ہوتی ہے, مالی تنگی آتی ہے, تو کیا ہوتا ہے ہم اللہ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے, یا اللہ اس مالی تنگی کو دور کر دے, یا اللہ میرے مال میں برکت عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دعا سن لیتا ہے, مال میں برکت مل گئی, مال آنا شروع ہو گیا. جو ہی مال آنا شروع ہوا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کی فرما برداری بڑھنی چاہیے تھی. تو کیا ہوا, اللہ کی نافرمانی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ جا کے سب سے اعلیٰ قسم کا ساؤنڈ سسٹم لے کے آئیں گے, گھر میں ایک ہوم تھیٹر بنے گا جس میں موویز چلیں گی. کتنے لوگ ایسے ہیں نا کہ جن کو پیسے ملتے ہیں, مال آتا ہے, تو بجائے اس کے کہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت والے کام کرتے, وہ فوراً کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں چلے جاتے ہیں. ادھر سجدہ شکر کیا, اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ مال مل گیا, اور ساتھ ہی کیا ہو کہ اگلا پلان کیا چل رہا ہے کہ ہوم تھیٹر لے کے آنا ہے تاکہ بڑی اسکرین پہ موویز دیکھیں گے. پہلے چھوٹی اسکرین پہ گناہ ہو رہا تھا, اب کیا ہوگا, بڑی اسکرین پہ گناہ ہوگا. پہلے تھوڑی سی آواز میں گناہ ہو رہا تھا, اب بڑے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ گناہ ہوگا. اور اس طرح سے کتنی ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو پہلا کیا کام کرنا ہے کہ اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے.